بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا للذكر وسببا لمزيد من فضله ودليلا على عطائه وعظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا خاتم النبيين القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المذكورين المعصومين سيدنا بقية الله الإمام المهدي القائم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوته إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ولا يسرف في القتل إنه كان منصورا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الكريم صلواتك عليه وعلى آله فيما بين الصالحين بالصلاة وليا وحافظا وقائدا مع الصلاة ودليلا وعلما حتى تسكن الزكاة وتنقيه بالحكمة والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. پروردگار کا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں. خدا ہمیں بار بار یہ توفیق دیتا ہے ہمیں کسان کے بارے اور اس صفحے اعلیٰ میں آنے کی یہ محنت جو ہے کہ بے پناہ ثواب بے پناہ برکات انسان جتنا بھی اس صفحے اعلیٰ کی عظمت اور اس میں آنے کی برکت کو بڑے تہجد کرتا ہے. بعض روایات میں تو یہ ہے کہ جب مومن اکٹھے بیٹھتے ہیں اور ذکر حسین کرتے ہیں حفت بهم الملائکہ فرشتگان آسمان ملائکہ آسمان میں اپنے گھیرے میں لیتے ہیں اور جتنی دیر تک یہ ذکر جاری رہتا ہے وہ بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. اس کی قدر قیمت کو جانیں. یہ عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی. لیکن اس عزاداری کی جتنی بھی برکات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں اور خدا وہ ساری برکتیں ہمیں عطا کرے. نقطہ جو قابل توجہ ہے جس سے آج میں انشاءاللہ اپنے موضوع سے مربوط کر کے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا تو یہ ہے کہ ہماری یہ عزاداری یہ عبادت برکتیں تو بہت رہتی ہیں. گناہوں کی بخشش ہے بے شک جنت ہے شفاعت ہے سب کچھ ہے لیکن اس کا ایک ہدف بھی ہے. اگر وہ ہدف پورا نہ ہو تو پھر یہ ایک رسم ہے فریضہ کی ادائیگی ہے. توجہ کریں پھر ایک رسم
اور وہ ہدف کیا ہے؟ وہ ہدف یہ ہے کہ یہ عزاداری اگر میرے مولا کے ظہور میں اثر نہ رکھے، تو دیکھو اگر یہ عزاداری میرے مولا کے ظہور میں اثر نہ رکھے تو اپنی برکتیں تو رکھے گی، لیکن اس پھول کی مانند ہے کہ پھول تو ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں۔ مہدی کے زمانے میں نماز پڑھیں یا عزاداری کریں، اس کے اندر عطر مہدی ہونا چاہیے۔ ہماری نمازیں بھی مولا کے ظہور میں اثر رکھتی ہیں، ہمارا ہر عمل زمانے کے امام کے ظہور میں اثر رکھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں گناہ کرتے ہیں حجاب پڑتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں اے جوانوں، اے مومنوں، فما يحبسنا عنهم الا ما يتصل بنا مما نكره ولا نبصره منه۔ یہ میرا نہیں کہنا، یہ وقت کے امام کا فرمان ہے، شیعوں سے شکوہ ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ اے میرے شیعوں، جب تم کوئی ایسا کام کرتے ہو کہ جو ہمیں پسند نہیں اور ہمیں تم سے توقع بھی نہیں کہ شیعہ ہمارے ہو، اور یہ گناہ کرو، لیکن اس کام کا اثر کیا ہے؟ میرے اور تمہارے درمیان حجاب پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یہ محبت طولانی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے گناہ مولا اور ہمارے درمیان فاصلے بڑھاتے ہیں، غیبت کو طولانی کرتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں مولا اور ہمارے درمیان قربتیں پیدا کرتی ہیں اور مولا کے ظہور کو نزدیک کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق دے کہ جس سے مہدی زہرا کا ظہور ہو۔ صلوات پڑھیں بر محمد وعلی محمد۔ سید الشہداء کی جو عزاداری ہے یہ درسگاہ حسینی ہے، اور بار بار ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ من جلس مجلسا یحییٰ فیہ امرنا، کہ جو بھی ایسی مجلس بپا کرے، ایسی درسگاہ بپا کرے کہ جس میں ہمارا امر احیاء ہو۔ امر کیا ہے؟ وہی ظہور تو ہے، کہ جو ہمارے ظہور کا باعث ہے۔ فرماتے ہیں کہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے اس دن اس کا دل زندہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے زندگیوں کے امام کے ظہور میں اپنا کردار ادا کیا۔ کیونکہ مولا جب تک ظہور نہیں کرے گا دل مردہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیات ہے، قرآن میں بہت ساری آیات ہیں جو مولا کے حوالے سے ہیں، بلکہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ 200 سے زیادہ آیتیں ہیں جو اللہ نے مہدی زہرا کے حق میں نازل کی۔ اللہ، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن جس میں خشک و تر کا ذکر ہے، وہ قرآن جس میں مسائل کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، وضو کا ذکر ہے، اس میں اس کا ذکر نہ ہو جس نے اس قرآن کو مشرق سے مغرب تک نافذ کرنا ہے؟ اس کا کیوں نہیں ذکر؟ کہتے ہیں روایات کے اندر ہے کہ جب مولا کی حکومت بپا ہوگی اس وقت اس حکومت کو کئی نام ملیں گے۔ پروردگار ہم سب کو وہ دور دیکھنا نصیب کرے۔ ایک نام جو اس حکومت کو اس زمانے میں ملا گا اور لوگ اس کو یاد کریں گے، وہ یہ تو کہیں گے کہ یہ مہدی کی حکومت ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ دولت القرآن، مہدی ہم پر حکومت نہیں کر رہا، ہم پر قرآن حکومت کر رہا ہے۔ اور یہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں کہا کہ وہ قرآن کہ جس کو تم نے اپنی نفسانی خواہشات کے تابع کر دیا ہے اور جس کی تم اپنی مرضی کی تفسیریں کرتے ہو، یعنی قرآن کو اپنے اپنے پیچھے چلاتے ہو، جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو تم سب کی خواہشات اور تمہاری مرضیوں کو قرآن کے تابع کر دے گا، قرآن کو حکم دے گا۔ زمانہ آنے والا ہے کہ یہ قرآن جسے ہم نے مردوں کی کتاب بنایا ہوا ہے، اب کیا ہوتا ہے جب کوئی مر جاتا ہے تو قرآن پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے لیے اتنے قرآن پڑھے جائیں، اتنے سپارے پڑھے جائیں۔ اللہ نے زندوں کے لیے کتاب بھیجی تھی، ہماری غفلتیں، اللہ اکبر، ہم نے قرآن کو مردوں کی کتاب بنا دی۔ وہ قرآن جو زندگی دیتا ہے، وہ قرآن جو ہم
کو حریت کے درس دیتا ہے، عدالت کے درس دیتا ہے، ظالم کے خلاف قیام کا درس دیتا ہے، اللہ کی عبودیت کے درس دیتا ہے، ولی پروردگار کی اطاعت کے درس دیتا ہے، جو زندگی کا ضابطہ حیات دیتا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو غلافوں میں لپیٹ کے مردوں کے کام کے لیے رکھ لیا۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری، یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے رسول نے دو چیزیں چھوڑی تھی ہمارے لیے، ایک قرآن اور ایک اطرت۔ آج دونوں غفلت کا شکار ہیں، قرآن غلاف میں بند ہے اور اطرت رسول غیبت کے حجاب میں بند ہے۔ اللہ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو قرآن کو غلافوں سے نکال کر اپنی زندگی کا سرمایہ قرار دیں اور مہدی زہرا کو بھی غیبت کے پردوں سے نکال کر مشرق سے مغرب تک زمین کا حاکم قرار دیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک تو نام اس کا دولت القرآن، ایک اور نام بھی ہماری کتابوں میں آیا ہے، وہ دولت الزہرا ہے۔ اللہ اس زمانے کے لوگ اس حکومت کو کہیں گے کہ یہ مہدی حکومت نہیں کر رہا، زہرا سیدہ کونین ہم پہ حکومت کر رہا۔ کیوں کہیں گے؟ چونکہ ان کی ساری آرزوؤں کو مہدی زہرا ہوا ہے۔ بی بی نے جس ہدف کے لیے قیام کیا تھا، اپنے زمانے کی ولی کی نصرت کے لیے جو قیام کیا تھا، اس قیام کو تکمیل تک پہنچائے گا زہرا کا بیٹا۔ ہدف کیا تھا؟ بی بی کا ہدف کیا تھا؟ کہ نبی کے بعد علی حکومت کرے، حکومت عدل قائم کرے، دنیا عدالت علی کے جلوے دیکھے، اور یہ جلوے مہدی زہرا کی شکل میں ظاہر ہوں۔ بی بی کی ساری آرزویں پوری ہیں۔ مولا علی کی عدالت جو دنیا سنتی ہے اور جو دیکھا بھی گیا اور جو پڑھا بھی گیا کہ مولا کو چند سال موقع ملا اور عدالت کے وہ شاہکار جلوے جو مولا نے دکھائے، اسی نے تو دنیا کو پیاسا کیا ہوا ہے۔ اور آج اتنا پیاسا کیا ہے کہ عدالت اور علی اتنے آپس میں مل گئے ہیں کہ علی بغیر عدالت کے پہچانا نہیں جاتا اور لفظ عدل بغیر علی کے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور ہم اسی عدل علی کے انتظار میں تو ہیں، کس شکل میں؟ مہدی زہرا کی شکل میں، کہ جنہوں نے بار بار کہا اور ان کے فرامین ہیں کہ جب میں قیام کروں گا اسیرو بسیرت جدی علی ابن ابی طالب، اپنے جد علی کی سیرت کو احیا کروں گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل۔ غرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر 200 سے زیادہ آیات، البتہ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ صرف قرآن نہیں، قرآن سے پہلے بھی اللہ نے جو کتابیں اتاری تھیں ان کے اندر بھی ذکر مہدی، اور یہ میں خود اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ قرآن کھولیں، سورہ انبیاء کی 105 نمبر آیت آپ کے سامنے ہے کہ پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ كتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ذکر کے بعد۔ یہاں ذکر سے مراد سب مفسرین شیعہ سنی مراد لیتے ہیں کہ یہاں تورات ہے، یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہلے تورات میں لکھا اور پھر زبور میں لکھا، اور یہ آیت ہے قرآن کی، یعنی اللہ 3 آسمانی کتابوں میں بیان کر رہا ہے کہ ہم نے تورات والوں کو بھی کہا تھا اور زبور والوں کو بھی کہا ہے، اور تم قرآن والوں کو بھی کہہ رہے ہیں کیا؟ کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ اس زمین کے وارث میرے سارے بندے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک صالح حکومت قائم ہونے والی ہے پوری زمین پر۔ اب آپ لوگ یہ بھی سوچیں گے کہ اس سے پہلے بھی زمین پر حکومتیں تو قائم ہوتی رہی، داؤد نبی کی حکومت، سلیمان نبی کی حکومت، جی ہاں وہ حکومت قائم ہوئی ہے، بہت طاقتور حکومت تھی۔
بڑی عظیم حکومت تھی، ہواؤں پر حکومت تھی، جنات پر حکومت تھی، پرندوں پر حکومت تھی، لیکن پوری زمین پر نہیں تھی۔ توجہ چاہوں گا، پوری زمین پر نہیں تھی۔ داؤد و سلیمان کی حکومت صرف وہاں تک تھی جہاں تک بنی اسرائیل تھے، ارد گرد کی حکومتوں سے ان کی جنگیں رہتی تھی، پوری زمین پر وہ حاکم نہیں بنے۔ ہمارے پیغمبر نے بھی حکومت کی ہے، لیکن ان کی حکومت حجاز سے باہر تک نہیں کی۔ مسلمانوں نے بعد میں جتنی بھی حکومتیں کی ہیں، آدھی دنیا سے آگے نہیں بڑھے۔ وہ کون سی حکومت ہے جو پوری زمین پر پھیلے گی؟ تو آئیں تفسیریں اٹھائیں، محمد والے محمد کے فرامین ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم مہدی و انصارہ، وہ ہستیاں، وہ صالحین جو پوری زمین پر حکومت برپا کریں گے، وہ ہمارے مہدی اور ان کے شیعہ ناصر ہوں گے۔ سب اپنے بار محمد والے۔ یہ حکومت ہے جو مشرق سے مغرب تک ہو۔ ہم اسی حکومت کا انتظار کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں تمام مذاہب کے لوگ، اسلام کے اندر تمام فرقے، سب مہدی زہرا کا انتظار کر رہے ہیں، سب اس عظیم حکومت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہاں جو توجہ آپ کی چاہوں گا کہ ایک جو چیز یہاں بیان ہوئی ہے اس آیت کے اندر، پروردگار فرما رہا ہے کہ میں زمین کو ان کی وراثت میں دوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ زمین کو ان کی حکومت میں دوں گا۔ یہ توجہ آپ کی ہونی چاہیے کہ لفظ وراثت آیا ہے، لفظ حکومت نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر حکومت کا لفظ آتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہاں اس سے پہلے بھی نبی حکومت کرتے رہے، حکومت آنے اور جانے والی چیز ہے۔ خدا کہہ رہا ہے وراثت۔ وراثت کیا ہے؟ کہ جس کا وارث مالک ہو، کہ جسے دنیا کا کوئی قانون چیلنج نہ کر سکتا ہو، جب تک وہ خود چاہیں تو مالک رہیں۔ مالک یہی ہے نا، کوئی دنیا کا قانون نہیں چیلنج کر سکتا۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں پھر زمین کو صالحین کی ملکیت میں دے دوں گا، یعنی پھر زمین تا قیامت صالحین، مہدی اور ان کے ناصروں کی ملکیت میں رہے۔ اور اس کے حوالے سے اور بھی ہمارے پاس روایات، آئمہ کا یہ فرمان موجود ہے ہماری کتابوں میں۔ معصوم یہ فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے جنہوں نے حکومت کرنی ہے وہ کر لیں، جنہوں نے کرنی ہے کر لیں، لیکن جب ہمارا قائم قیام کرے گا تو پھر تا قیامت ہم اپنی گفتگو میں محور موضوع بحث قرار دوں گا، اور یہ انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے ہم حل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس طریقے سے یہ موضوع حل ہو کہ زہرا کے لال کی نگاہ کرم ہم پر ہو۔ صلوات پڑھیں گا محمد وعلیہ وسلم۔ سوال ہے ہمارے بچوں کا کہ مولا نے کتنے سال حکومت کرنی ہے؟ روایات میں ہے، مختلف چیزیں ہیں، لیکن جو صحیح روایت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے 70 سال حکومت کرنی ہے۔ مثلا میں آپ کو خدمت میں چھٹے مولا امام جعفر صاحب علیہ السلام کا فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم جب ظہور کریں گے 7 سال حکومت کریں گے کہ جن کا ہر سال تمہارے 10 سال کے برابر ہو۔ اب اس سے ہم سمجھ گئے کہ مولا کی مراد 70 سال ہے۔ اب یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ آیا جب وہ آئیں گے سالوں کا نظام چینج کریں گے، یعنی اس زمانے میں 12 مہینوں کا سال نہیں ہوگا، 120 مہینے کا سال ہوگا یا نہیں؟ یہاں 7 سال سے مراد 7 مرحلے ہیں میرے مولا کی حکومت کے، کہ ایک ایک مرحلہ، ایک ایک قدم جو مولا اٹھائیں گے وہ 10 سال پہ مشتمل ہوگا۔ اس میں ماہرین کی مختلف آراء ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ خود مولا نے 70 سال حکومت کرنی ہے۔ اچھا، تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ آیا قیامت ہوگی؟ نہیں میرے عزیزو، نہیں مومنین کرام، قیامت بہت دور کی بات ہے۔ مہدی نے جس حکومت کو تشکیل دینا ہے، جس حکومت کو احیاء کرنا ہے، اس کے پہلے حاکم مہدی ہیں۔ پہلے حاکم وہ ہوں گے، ان کے بعد ان کے 12 وصی ہیں
جو ایک ایک کر کے آئیں گے اور قیامت تک آل محمد کی حکومت کو بپا کریں گے۔ ان کے 12 وسیع ہے، ہماری حدیثوں کی کتاب میں آیا ہے خلفائے اثنا عشر مہدی، مہدی کے 12 بعد میں خلیفے آئیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حکومت جس کو ہزاروں سال سے ہم انتظار کر رہے ہیں، پروردگار صرف 70 سال میں اس کو ختم کر دے؟ آیا 70 سال صرف دنیا میں سنہری دور ہوگا؟ نہیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال یہ حکومت چلے گی، ہزاروں سال چلے گی۔ اور ان کے بعد جنہوں نے حکومت کرنی ہے ان کے بھی نام بیان ہوئے ہوئے۔ اگر آپ کا مزاج ہو تو مولا کے پہلے وسیع کا کہ جنہوں نے مولا کے بعد حکومت سنبھالنی ہے ان کا بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ صلوات پڑھنے والے محمد و آل محمد۔ پہلی ہستی جنہوں نے اس حکومت کو سنبھالنا ہے امام کے بعد، وہ کون سی ہستی ہے؟ جن کی سفید ازاں پہ ہم بیٹھے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، ہماری احادیث میں آیا کہ اول من رجع الحسین ابن علی، سب سے پہلی ہستی جو رجعت کرے گی، قبر سے اٹھے گی اور مہدی زہرا کی خدمت میں پہنچے گی، وہ خود سید الشہداء ہوں گے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل۔ ویسے تو بہت سارے لوگ قبروں سے اٹھیں گے، لیکن پہلی ہستی یہی ہستی ہے کہ جنہوں نے سید الشہداء کی خدمت میں پہنچنا ہے۔ اور سید الشہداء کیا کریں گے اس زمانے میں؟ حاکم تو مہدی زہرا ہے، حاکم تو اپنا پوتا ہے، تو مولا حسین کیا کریں گے؟ مولا حسین اپنی آرزو کو پورا کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے مولا کی کیا آرزو تھی؟ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ درسگاہ حسینی اصل میں نصرت مہدی ہے اور اس کا کوئی حد نہیں۔ آپ کو پتہ ہے مولا کی کیا آرزو؟ سید الشہداء اپنی زندگی میں ایسی دعا کیا کرتے ہیں کہ پروردگارا مجھے میرے بیٹے قائم کا ناصر بنا۔ فرماتے تھے لاؤ ادرک تو کہ کاش میں بھی قائم کے زمانے کو پاؤں اور ان کی خدمت کروں۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ ہوا ہے کہ ہم کس امام کی امت ہیں۔ کل میں نے یہی تو عرض کیا تھا، کیوں اپنے امام سے غافل ہیں؟ پروردگار نے کس ہستی کے زمانے میں پیدا کیا، اس کی قدر و قیمت کو جانے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی خدمت اور نصرت کی آرزو حسین جیسا امام کرتے تھے۔ حسین جیسے ہم کیوں غافل ہیں اپنے مولا سے؟ کیوں؟ اور یہی سید الشہداء ہیں جو اس حکومت کے اندر ناصر بن کے مہدی کی خدمت کریں گے، اور جب ان کا وقت لقاء آئے گا، جب وہ رب کی طرف پلٹیں گے، جب مولا کی وفات یا شہادت جو بھی ہے ہوگی، تو یہ سید الشہداء ہوں گے کہ جو مہدی زہرا کو غسل دیں گے، اپنے پوتے کو کفن دیں گے، ان کا جنازہ پڑھیں گے اور ان کے وجود کو قبر میں رکھیں گے۔ اور اس کے بعد اس حکومت کو، صالحین کی حکومت کو، ایک طولانی عرصے تک جو ہستی سنبھالے گی اور دنیا پر حکومت کرے گی، وہ یہی زہرا کا بیٹا حسین ہوگا۔ صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ غم حسین کو زندہ رکھا جائے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ کربلا کو زندہ رکھا جائے؟ اس لیے کہ یہ مولا کے ناصر بنانے کے لیے یہ دستگاہ ہے۔ ہم نے مجالس میں سیکھنا کیا ہوتا ہے؟ اب آپ خود ہی دیکھیں مجالس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ امر ائمہ کا احیاء ہوتا ہے، اصول بیان ہوتے ہیں، فروع بیان ہوتے ہیں، اخلاقی مواعظ اور دیگر جو ہمارے فرائض ہیں وہ بیان ہوتے ہیں۔ وہ اسی لیے تو بیان ہوتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کے بہتر سے بہتر خدمت گزار بنو، تمہارے عقیدے بھی مضبوط ہونے چاہیے، تمہارا عمل بھی محکم ہونا چاہیے۔ توحید بھی اگر بیان ہو رہی ہے تو اس لیے بیان ہو رہی ہے کہ مولا کا جو ناصر ہے اس کی توحید سب سے زیادہ بلند ہے، چونکہ جو جتنا بڑا مواحد ہوگا اتنا بڑا موالی ہوگا۔
اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. اگر میں اہل توحید نہیں ہوں تو اہل ولایت بھی نہیں ہوں. یہ تو میرے مولا نے بھی کہا تھا کہ اے پروردگار جو تیرا نہیں ہے وہ میں علی کا بھی نہیں. اور خدا نے بھی آگے سے کہا تھا اے علی میں بھی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر کوئی میری شب و روز عبادت کرے، دن کو روزے رکھے، رات کو کھڑے ہو کے باتیں کرے، احد جیسا سونا میری راہ میں دے، اگر تیری ولایت پہ ایمان نہیں رکھتا لم یشم رایت الجنہ، وہ بھی بہشت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا. جو اہل ولایت ہو اہل توحید نہیں ہے تو وہ دھوکے میں ہے، وہ اہل ولایت بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی اہل توحید ہے اہل ولایت نہیں ہے تو وہ بھی دھوکے میں ہے، وہ اہل توحید ہی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو یہاں بیان ہوتی ہیں وہ اس لیے تو بیان ہوتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں تاکہ اپنے زمانے کے امام کی بہتر سے بہتر خدمت کریں، مضبوط ناصر بن کے ابھریں. یہ وقت کی ضرورت ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ جو ہم ماتم کرتے ہیں اس کا کیا ہدف ہے؟ اس کا ہدف واضح ہے. میں جب اپنے سینے پہ ہاتھ مارتا ہوں تو یہی تو اظہار نصرت ہے. سینے پہ ہاتھ مار کے اپنے زمانے کے امام کو کہہ رہا ہوں کہ مولا اب کوئی حسین کربلا میں تنہا نہیں رہے گا، میری جان، میرا مال، میرا قلب، میری روح آپ پر قربان. انسان کا سینہ تو مرکز ہے نا، قلب کی جگہ تو یہی ہے. تو انسان سینے پہ ہاتھ مارتا ہے تو یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے اپنے زمانے کے امام کے لیے. اس لیے تو عرض کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں ہمارا تمام عمل جو ہے وہ زہرا کے لال کے ساتھ منسوب ہونا چاہیے. اگر ان کے ساتھ منسوب ہوگا تو یہ ہدف رکھے گا، یہ نتیجہ رکھے گا، یہ برکات رکھے گا اور ان کے ظہور کے قریب ہونے کا باعث بنے گا. صلوات پڑھے گا محمد وعلیہ. تو عرض یہ کہہ رہا تھا کہ زمین پر یہ حکومت قائم ہو، پوری زمین پر. اب بعض دفعہ ہمارے بچے یہ سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے، اتنی بڑی بڑی سپر پاور ہے زمین پر، اور ہم نے تو یہ سنا ہے کہ وہ آئیں گے تو ان کے پاس تلوار ہوگی اور گھوڑے پہ بیٹھ کے آئیں گے. تو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا امام ہے، ہمارے لیے واجب الاحترام ہے، پر یہ جن کے پاس اتنے بڑے بڑے بم اور میزائل ہیں وہ کیسے ان کے ساتھ جنگ کریں؟ یہ سوال ہے عام طور پر بچے کرتے ہیں. انشاءاللہ اگر آپ کا مزاج ہے تو اسی پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا. صلوات پڑھے گا محمد وعلیہ. یہی تو معرفت ہے نا. مجھے اپنے مولا کے بارے میں معرفت تو یہی تو ہے کہ میں اپنے مولا کو پہچانوں، اپنے مولا کے بارے میں تمام سوالات کے جواب ڈھونڈوں، تاکہ وقت کا جو تقاضا ہے کیا کہ مولا سے جو قربت ہونے چاہیے وہ پورا ہو. اب یہ سوال ہمارے بچوں کے ذہن میں، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ کبھی بھی یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ امام کسی گھوڑے پہ آئیں گے اور امام کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور اس تلوار سے وہ دنیا کے ظالموں کو شکست دیں گے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہماری روایات میں ایسی کوئی بات نہیں. تلوار کا ذکر ہے، جس طرح میرے مولا کے پاس دیگر انبیاء کے تبرکات ہیں، سلیمان کی انگوٹھی ہے، عصائے موسیٰ ہے، اسی طرح ذوالفقار علی بھی ہے، تبرکات ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام نے تلوار کے ساتھ اس جدید ٹیکنالوجی والی دنیا کا مقابلہ کرنا ہے. یہ جو روایات میں کہا گیا ہے کہ وہ قائم بالسیف ہیں، ائمہ فرماتے تھے کہ ہمارے مہدی سیف یعنی تلوار کے ساتھ قیام کریں گے. وہ اس لیے کہتے تھے کہ اس زمانے میں سب سے بڑا بہترین اسلحہ ہی تلوار تھا. اب اس زمانے کے لوگوں کو ہمارے امام کہتے کہ وہ فلاں ٹیکنالوجی کے ساتھ قیام کریں گے تو ان بیچاروں کو کیا پتہ چلتا. انہوں نے اس زمانے کے بہترین اسلحہ کا نام دیا ہے. یعنی مقصد کہنا یہ تھا کہ ہمارا قائم مسلح قیام کرے گا. مطلب یہ تھا. اب ہمارے بعض لوگ بیٹھے بیٹھے یہ سوچتے ہیں کہ یہ جب تلوار آئے گی تو اس کا مطلب ہے ہم پیچھے کی طرف چلے جائیں گے، ہم دوبارہ پتھروں کے زمانے میں چلے جائیں گے، یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہے.
دنیا ہمیشہ آگے بڑھی ہے، پیچھے نہیں آئی۔ پوری تاریخ انسانیت کو دیکھیں، ہم نے ترقی کے مراحل طے کیے ہیں، ہم کبھی بھی پیچھے نہیں پڑتے، اور یہ طے نہیں ہے کہ ہم نے پیچھے پڑنا، ہم نے آگے ہی بڑھنا ہے۔ پھر امام نے کس طریقے سے جنگ کرنی ہے، ہاں وہ میں آج آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں۔ آپ خود ماشاءاللہ اہل علم ہیں، اہل فہم ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں جو جنگیں ہوتی ہیں وہ کس چیز سے جیتی جاتی ہیں؟ دنیا کے اندر وہ قوم جنگ جیتتی ہے کہ جن کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے، توجہ ہے، چونکہ علم کی بدولت ٹیکنالوجی ہے، علم کی بدولت جدید اسلحہ ہے، علم کی بدولت جدید روشیں، دنیا میں ہمیشہ جنگ کے جیتنے کا معیار اب افرادی قوت نہیں رہا۔ کسی زمانے میں تھا، آج افرادی قوت نہیں ہے، آج تو بٹن کے کمال ہے، آج تو بٹن سے جنگ ہونی ہے نا، افرادی قوت نہیں ہے کمال۔ ایک زمانے میں تن بتن جنگ کی ضرورت ہوتی تھی، اس وقت لشکر چاہیے تھا بڑا، لیکن آج کے دور میں ایک ملک اپنے ملک میں بیٹھا ہوا ہے، وہیں سے دوسرے ملک پر اٹیک کر سکتا ہے۔ جنگ کے لیے افراد کو میدان میں لانے کی ضرورت اگر ہے تو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں وہی جنگ جیتتا ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ ہم کس امام کی امت ہیں کہ جن کے بارے میں رسالت باب نے فرمایا کہ میرا مہدی اللہ کے تمام علوم کا وارث ہے، وہ خود بھی اور ان کے انصار ایسے علوم سے آراستہ ہوں گے کہ دنیا پر تمام دنیا کے وہ تمام ممالک جن کو بڑے بڑے دعوے ہوں گے سب پر آرام سے فتح پا لیں گے۔ میں اس کی ایک مثال جو ہے آج کل ہمارے بچے جوان جو ہیں ان کو کورونا کے ساتھ دیتا ہوں۔ آج کل جو کہ موضوع کورونا ہے، میں کہتا ہوں دیکھو یہ کورونا جو ہے یہ وائرس کی ہو ہے تو مخلوق ہے نا پروردگار، کبھی غور کیا اس کورونا نے کتنے بڑے درس دیے اور اس نے کتنی خدمت کی ہے زمانہ ظہور کو نزدیک کرنے کی، اور مولا کی کتنی خدمت کر رہا ہے۔ غور فرمائیے، چونکہ ایسا دور آ چکا تھا کہ چند ممالک یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ہی رب ہیں، جو کریں کر سکتے ہیں، کوئی دنیا میں کوئی اور طاقت نہیں ہے، ہم جو کریں کر سکتے ہیں، پوری زمین ہمارے اختیار میں ہے۔ اور کچھ ممالک نے تو باقاعدہ للکارنا بھی شروع کر دیا تھا، کہاں ہے وہ مہدی، کہاں چھپایا ہوا ہے؟ تو اللہ نے ایک نامرئی مجاہد بھیج کے ان سب کی ناک کو خاک سے رگڑ کر بتا دیا تم تو میرے اندیکھی مخلوق کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو، کیسے میری حجت کا مقابلہ کر سکو؟ حجت خدا تو اللہ کے حکم کے حوالے سے۔ کبھی آپ غور کریں، ہمارے ائمہ جو جب جنگ کیا کرتے تھے، پھر میں نے مثال آپ کی خدمت میں بیان کروں، امیر المومنین کی جنگوں کے قصے تو آپ نے سنے ہیں، شجاعت کے قصے سنے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ علی ہمیشہ جنگ میں کیوں جیتتے تھے؟ کبھی اس پہ غور کریں۔ آخر وہ بھی بشر تھے، کوئی ملک تو نہیں تھے، انسان تھے، اور مد مقابل بھی بڑے بڑے شاہ سوار، بڑے بڑے پہلوان، لیکن کیوں علی ہی جیتتے تھے جنگ میں؟ چاہے مرحب آئے جس کو بڑا زعم تھا، بڑا طاقتور تھا، عرب کا شاہ سوار تھا، چاہے وہ عمر بن عبداللہ ہے جو للکارتا تھا پیغمبر کو کہ نکال اپنا کوئی پہلوان، پیغمبر نے کہا اس کتے کی زبان کون بند کرے گا؟ تو یہی علی اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں یہ اس سے نہیں سناؤں گا کیونکہ یہ آپ نے سنے ہوئے، یہ حقائق ہے، لیکن میں جس چیز کی طرف لا رہا ہوں وہ یہ کہ کیوں ہمیشہ امیر المومنین ہی جنگ جیتتے تھے؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وہی ہے، وہ علی کا علم ہے۔ اگر مد مقابل دشمن کو تلوار چلانے کے 20 طریقے آتے تھے، علی کو 100 طریقہ آتا تھا چلانا۔ وہ اپنے 20 طریقے آزما لیتا تھا، مولا جواب دیتے تھے، لیکن جو طریقہ مولا پھر چلاتے تھے اس کا جواب اس کے پاس یہی رمز ہے، یہی رمز ہے۔ ہمارے ائمہ کی برتری اسی میں تو ہے کہ ان سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں تھا ان کے زمانے میں، علم میں بڑھ کر کوئی نہیں، شجاعت میں بڑھ کر کوئی نہیں۔
آج ایک جگہ یہ واقعہ سنایا آپ کی خدمت میں دوبارہ کہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر کبھی بھی انہوں نے جنگ نہیں کی تھی. ان کی زندگی کو آپ پڑھیں، ان کی سیرت کو. مدینہ میں مدرسہ قائم کیا، دین کی دروس کا سلسلہ جاری کیا، تشنگان علم کو روم آل محمد سے سرا کرنا شروع. مولا کی سیرت ہمیشہ یہی سیرت. اس زمانے میں حشام بن عبد الملک جو بنی امیہ کا ظالم فاسق و فاجر حکمران یا اپنے آپ کو خلیفہ جو کہتا تھا، اس نے عرب کے بڑے بڑے شاہ سوار اور تیر انداز بلائے ہوئے تھے اور امام کو بھی مدینے سے زبردستی بلوا دیا اور اپنے شاہ سواروں کو کہا اور اپنے تیر اندازوں کو کہا کہ تیر چلائیں. بڑے بڑے تیر چل رہے تھے، نشانوں پہ لگ رہے تھے اور انہیں داد میں نہیں تھی. اب وہ یہ چاہتا تھا کہ شیعوں کے امام کی بے احترامی ہو. ان کو بھی میں کہوں کہ آپ بھی تیر چلائیں، اور یہ جو کہ کبھی انہوں نے جنگ نہیں کی، نہیں چلا سکیں گے تو اس سے مذہب تشیع کو نقصان پہنچے گا. چونکہ شیعوں کا امام جو ہے وہ ایک کام نہیں کر سکے گا، اس سے ان کا مذہب، ان کا مقصد جو ہے وہ کمزور ہے. اب اس کے ذہن یہ پلان مولا کو اس نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ آپ کے دادا علی بڑے شجاع تھے، حسن و حسین بڑے شجاع تھے، عباس بڑے شجاع تھے، آپ کے آبا و اجداد کے قصے تو ہم نے سنے ہیں. آئیں آپ بھی تیر چلائیں تاکہ یہ دنیا دیکھے کہ کس شجاع خاندان کا سپوت ہے آپ. اب اس کا ہدف کیا؟ پھر امام نے ایک دفعہ انکار کیا کہ آپ نے مجھے ان چیزوں سے معاف کر. لیکن اس نے جب دیکھا کہ مولا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے، اب وہ ڈر گئے. اب اس نے اصرار کرنا شروع کر دیا. جب اس نے حد سے زیادہ اصرار کیا تو اب امام نے تیر کمان پکڑا اور تاریخ نے وہ منظر دیکھا جو قیامت تک پھر نہیں دیکھا گیا. امام نے 7 تیر پکڑے. پہلا تیر چلایا جو اپنے نشانے پہ لگا، اور دوسرا تیر چلایا جو پہلے تیر کی پشت پہ لگا، اور تیسرا تیر چلایا جو دوسرے تیر کی پشت پہ لگا، اور چوتھا تیر تیسرے تیر کی. 7 تیر میرے امام نے چلائے جو ایک دوسرے کی پشت پہ لگے. جب یہ منظر دیکھا سارے تیر انداز مولا کے قدموں میں گر گئے کہ اگر اس وقت روئے زمین پر کوئی تیر انداز ہے تو یہی علی کا بیٹا ہے. تو یہاں مولا کی برتری کا علم ہے. اب یہاں آپ کو سارا قصہ آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ مہدی زہرا کس طرح 7 مہینوں میں پوری دنیا پر اپنا قبضہ برقرار کرے، کس طرح یہ حکومت بپا ہو. یہ رمز کہ مولا علم الہی سے آغاز کرتے اور وہ علم آپ کے ذریعے آپ کے انصار کو ملے گا کہ دنیا کی افواج، دنیا کے طاقتور ممالک جب انصار کے ہاتھوں میں اور ان کے وجود میں جو جدید ٹیکنالوجی دیکھیں گے تو وہ لڑنے سے انکار کرتے ہیں. وہ کہیں گے ان سے لڑنا موت ہے، ان سے لڑنا خودکشی ہے. ہتھیار نہیں، بہت کم لڑائی ہے، اور جتنی بھی لڑائیاں ہیں انصار نے فتح پائی ہے، چاہے وہ سفیانی سے ہے، چاہے یہودیوں سے جو بہت بڑی جنگ ہے. پوری ٹیکنالوجی دنیا مسیحیت اور یہودیت استعمال کرے گی، لیکن امام کی افواج اس کو بھی، ان کو بھی بدترین شکست. دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر بڑی بڑی اس وقت کی جو طاقتور حکومتیں ہیں ان کی افواج لڑنے سے انکار کرتی ہیں. آپ کو پتہ ہے فوج کب تسلیم ہوتی ہے؟ فوجی کب ہتھیار پہنتا ہے؟ جب وہ سمجھتا ہے کہ یہاں لڑنا صرف مرنے کے مترادف ہے اور اس کا کوئی اور راستہ نہیں. مولا جس طرح بدنوں کو، جسموں کو، علاقوں کو تسخیر کریں گے ادھر روحوں کو بھی تسخیر کریں گے. 7 مہینے میں قبضہ تو کئی لوگ کر لیتے ہیں. اب آپ نے دیکھا امریکہ نے ویتنام پر کچھ عرصہ قبضہ کیا، افغانستان پہ، عراق پہ، بعض کا ممالک قبضہ کر لیتے ہیں لیکن بعد میں قبضہ چھوڑنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جسموں پر تو قبضہ کرتے ہیں لیکن روحوں پر، جذبوں پر،
احساسات پر قبضہ نہیں کرتے، لیکن یہ جو فوج ہے مولا کی اور ان کے انصار کی، یہ جسموں پر بھی قبضہ کرے گی اور روحوں پر بھی قبضہ کرے گی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب یہ حکومت شروع ہوگی تو اس وقت بہت سارے ممالک کے اندر لوگ جب امام اور ان کے انصار کی عادلانہ سیرت دیکھیں گے تو اس وقت وہ دیکھیں گے کہ یہ ہماری ظالم حکومتوں کا یہ کردار ہے اور زہرا کے لال کا یہ کردار ہے۔ وہ اپنی ظالم حکومتوں کو خود گرائیں گے اور مولا کو پیغام دیں گے کہ اے مہدی زہرا، ہم نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے، اب کسی ناصر کو بھیج جو تیری طرف سے ہم پر حاکم بنے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آلہ۔ یہ حکومتیں جو ہیں اس انداز سے ایک کے بعد ایک گرتی چلی جائیں، لوگ عظیم الشان امام کی سیرت اور ان کا عدل اور ان کی طاقت اور مولا کا لوگوں سے محبت کرنا، ان کی مہربانی، ان کی سخاوت، یہ ساری چیزیں ہیں جو جسموں کو بھی تسخیر کریں گی اور روحوں کو بھی تسخیر۔ یوں زہرا کا لال مشرق سے مغرب تک حاکم ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں گا محمد۔ یہ جو آیا آپ کی خدمت میں نے موضوع کلام کرا دیا اور پورا اشرا چلے، اس کے اندر بہت سارے مفاد اس میں پروردگار فرما رہا ہے، اور میں نے کل بھی اشارہ کیا، اس تھوڑی سی گفتگو کو آگے تھوڑا سا بڑھا دیا۔ خدا یہ فرما رہا ہے کہ ومن قتل مظلوما، سورہ اسراء کی 23 آیت ہے کہ جو ناحق قتل کیا جا رہا ہے۔ پوچھا گیا احمد سے یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے جب حسین ہی تو ہیں جو زمین پر ناحق قتل۔ خدا کہہ رہا ہے کہ فقط جعلنا لولیہ ہی سلطانا، میں اس کے ولی کو سلطنت دوں گا، حکومت دوں گا۔ ولی سے مراد یہاں وارث۔ ہمارے ائمہ فرماتے تھے کہ ہم سب اولیاء دم حسین ہیں، ہم سب خون حسین کے وارث ہیں، لیکن انتقام ہمارا قائم ہے۔ یہ اس آیت کے اندر اللہ نے جس کو سلطنت دینی ہے وہ ہمارے قائم ہے کہ وہ منتقم بنیں گے خون حسین۔ اس لیے جب مولا ظہور فرمائیں گے، اپنا جب تعارف کروائیں گے مکہ سے، جب ظہور ہوگا، اللہ ہم سب کو وہ زمانہ دکھائے، مولا جب اپنا تعارف کروائیں گے تو وہ تعارف میں سید و شہداء کا ذکر کریں گے، کہیں گے کہ یا اہل العالم انا جد الحسین، اے دنیا والو سنو میں حسین کا بیٹا ہوں۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ درسگاہ حسینی برقرار رہو، کیونکہ اسی سے تو مہدی زہرا کی شناخت ہوگی، اسی لیے تو ناصر بنا۔ فرمائیں گے کہ میں وہ ہوں کہ جس کا جد حسین ہے، اور حسین کون ہے؟ قتلوہ عطشانا، جسے پیاسا زمین پہ ذبح کیا۔ اللہ میں وہ ہوں۔ اور مولا جب ظہور کریں گے، آئیں گے کربلا میں اور سید الشہداء کے حرم کے سامنے مجلس سے عذاب آباد کرتے ہیں، اور وہاں پھر مہدی زہرا کی ملت ایسی حدیث اللہ نے وہ مجلس دکھائے۔ ہم بھی آج بھی ہم یہ جو گریہ کرتے ہیں، یہ گریہ اس کی عظمت کو سمجھیں، یہ وہ گریہ ہے کہ جس کی وجہ سے زہرا کا لال ہمیں دیکھتا ہے اور ہم سے محبت کرتا ہے، اس گریہ کو ہم اہمیت نہ دیں۔ دیکھیں ہماری ذمہ داری تو ہے کہ ہم پروردگار کی عبودیت، اس کی عبادت کریں، اپنے وظائف انجام دیں، لیکن کبھی کبھی ہم کوتاہی تو کرتے ہیں، گناہ تو کرتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص گناہ کرے تو دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے ہر مومن کی یہ نشانی ہے
کہ وہ سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرتا ہے، اور اگر مثلا دیکھتا ہے کہ پورا دن میرا کیسا گزرا، اور اگر دیکھتا ہے کہ دن میں کوئی گناہ ہو گیا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. لیکن بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے، سو جاتا ہے. لیکن جب ہم شیعہ لوگ گناہ کر کے سو جاتے ہیں، کبھی آپ نے اس کو سنا ہے؟ حکایات کیا کہتی ہیں کہ جب ہم گناہ کر کے سو جاتے ہیں، یہی زہرا کا لال جو ہمارے ارد گرد ہمارے پاس موجود ہے، جب دیکھتا ہے کہ اس مومن نے گناہ تو کیے ہیں لیکن میرے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ نہیں کی اور سو گیا ہے، تو پھر یہ زہرا کا لال سجادہ بچھاتا ہے، جا نماز بچھاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں خود اس کے لیے توبہ کرتا ہے. یہ آیات ہیں ہمارے. پھر مولا توبہ کرتے ہیں اور پتہ ہے وہاں کیا کہتے ہیں کہ اے پروردگارا، اے معبودا، اس شیعہ نے تیری بارگاہ میں خطا تو کی تھی، حق تو یہ تھا کہ یہ توبہ کر کے سوتا، لیکن اے میرے پروردگار اس نے غفلت کی ہے، ایسے ہی سو گیا ہے، لیکن میں زہرا کا بیٹا مہدی تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو اسے بخش دے. اجر کو مل اللہ، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اسے بخش. اب جب مولا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور ہماری بخشش کی دعا مانگتے ہیں تو اس وقت پیش کیا کرتے ہیں؟ یہاں گریہ کی، یہاں یہ جو ہم یہاں صف عذاب پہ بیٹھے ہیں اس کی قدر و قیمت سمجھیں. وہاں مولا پتہ کیا کہتے ہیں اللہ کو؟ کہتے ہیں پروردگارا اس کو بخش دے کیونکہ یہ میرے جد حسین پہ گریہ کرتا ہے، چونکہ یہ میری ماں زہرا پہ روتا ہے، یہ حسین پہ رونے والا ہے، یہ میری پھوپھیوں زہرا کلثوم کی اسیری پہ رونے والا ہے، اسے بخش. یہ ہمارے لیے ہماری بخشش کا سبب ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم گریہ کریں گے گناہوں سے پاک ہوں گے، تو وہ یہی تو ہے. ہماری کہاں مجال زہرا کا لال شفیع بنتا ہے. آج میرا تھوڑا سا دل تھا کہ آج محرم کی پہلی ہے، کچھ رضا کے مسائل ہیں. جس طرح آج زہرا کا لال کہاں ہے، 61 ہجری میں بھی زہرا کا لال حسین اتنا تنہا تھا کہ جب انہوں نے بیعت کا پیغام بھیجا تو مولا نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا. آپ کو پتہ ہے وطن جب انسان چھوڑتا ہے اس کی کیا حالت ہے؟ کہتے ہیں حضرت یوسف زندان میں تھے تو ایک روشن دان تھا جو کنعان کی طرف تھا، جدھر یعقوب رہتے، جدھر وطن تھا. تو کہا کرتے تھے کہ اس کو بند نہ کرو، یہاں سے مجھے وطن کی ہوائیں آتی. وطن کا کیا ہو؟ اور پھر وطن عام وطن نہ ہو، وہ وطن کہ جس میں نانا رسول کی قبر ہو، جس میں ماں زہرا کی قبر ہو، جس میں حسن مجتبیٰ جیسا بھائی دفن ہو، اسے کوئی آسانی سے چھوڑا جا سکتا ہے؟ کیا بے چین حالت کی حسن، میں وہ کیفیت نہیں بیان کر سکتا، صرف وہ جو تاریخ میں کچھ لکھا ہوا ہے وہی میں بیان کروں گا کہ کبھی مولا نانا کی قبر پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم انا ھذا قبر نبی، اے میرے پروردگارا یہ تیرے نبی کی قبر ہے، وانا ابن بنت نبی، اور میں اسی نبی کی بیٹی کا فرزند ہوں. اور نانا کی قبر سے لپٹ کے کہتے ہیں نانا تیری امت اب تیرے شہر میں رہنے نہیں دیتی. اور کبھی جاتے ہیں بھائی کی قبر پہ، بھائی حسن کی قبر سے لپٹ لپٹ کے ودا کی. ہماری تاریخ مقاتل کی جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ جب مولا نانا کی قبر کی طرف گئے اور بھائی حسن مصطفیٰ کو آخری سلام کرنے گئے، پھر بھی بڑے مقاصد سے گئے، لیکن ایک قبر تھی کہ جہاں دل کو نہیں گئے، رات کی تاریکیوں میں گئے اور اس انداز سے گئے جیسے بچہ اپنے ماں کے دامن سے لپٹتا ہے. ماں زہرا کی قبر پہ جا کے گرتے ہیں اور کہتے ہیں ماں زہرا
تجھے آخری سلام ہو میرے حسین کا۔ السلام علیکم یا رفاظہ۔ جب آخری سلام بھیجتے ہیں، اب اہل عرفان یہ کہتے ہیں کہ قبر سے 3 جواب آئے، 3 جواب آئے۔ ایک جواب آیا کہ علیک السلام یا غریب الام، اور ماں کا پردیسی حسین تجھ پر بھی میرا سلام۔ ایک جواب آیا علیک السلام یا عطشان الام، اور ماں کا پیاسا حسین، زہرا کا پیاسا حسین، اجرکم اللہ۔ ایک جو سلام آیا علیک السلام یا سہقان الام، سہقان اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی میت کو گھوڑوں کی ٹانگوں سے کچل دیا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہتی ہے حسین تجھ پر بھی میرا سلام ہو، تیری مظلومیت کی انتہا ہوگی جب تیری میت میں بھی دشمنوں کا کینہ خالی نہیں ہوگا، گھوڑوں سے رونے گے۔ مولا نے جب جانے کے ارادے کیے، تیاریاں شروع ہوگی، محمل تیار ہو رہے تھے، پانی کے مشکیزیں بھرے جا رہے تھے، سامان رکھا جا رہا تھا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ بی بی ابو سلمہ آتی ہے، بڑھاپا ہے، لیکن یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے زہرا کے بعد حسین کو پالا۔ مولا نے اپنی ماں کا قدر آ کے کہتی ہیں حسین سنا ہے تو سفر کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ کہنے لگے جی اماں، کہنے لگے بیٹا تو ہر جگہ جانا چاہتا ہے جا، لیکن تو عراق نہ جانا۔ کہا کیوں اماں، کیوں نہ جاؤں؟ کہا مجھے تیرے نانا نے یہ خبر دی تھی کہ میرے حسین کو اسی عراق کی سرزمین پر شط فرات پر پیاسا ذبح کیا جائے گا، تو جہاں جانا چاہ لیکن عراق کی طرف نہ جا۔ کہنے لگے نانی تجھے نانا نے جو خبر دی تھی جس شط فرات کی، اگر تو چاہے تو میں تجھے وہ دکھا بھی سکتا ہوں۔ ولی تھے، وقت کی حجت خدا تھے۔ کہا نانی میری 2 انگلیوں میں دے، کہا دیکھ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ فرات کا کنارہ ہے جہاں بھائی عباس کے بازو قلم ہوں گے۔ اجرکم اللہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اکبر کو برچھی لگے گی، یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم گھوڑے سے اتریں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ نانی اس نشیب کو بھی دے، یہ وہ نشیب ہے جہاں میرا حسین پیاسا ذبح ہو۔ حضرت اور وہاں سے مٹی اٹھا کے دیتے ہیں اپنی نانی کو، کہتے ہیں جو نانا نے مٹی دی تھی اس خاک کے ساتھ اس خاک کو بھی رکھ لے، جب یہ خاک خون آلود ہو جائے سمجھ لو تیرا حسین دنیا سے چلا گیا۔ علی بن سلام کوفی کی روایت پڑھ کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں، پروردگار آپ کے آنسوؤں کو قبولیت کا درجہ دے۔ علی بن سلام کوفی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں جب داخل ہوا تھا تو یہ وہی وقت تھا جو مولا کی روانگی کا وقت تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا۔ لیکن میں جب مدینہ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک عجیب اداسی چھائی ہوئی ہے پورے مدینہ شہر پہ، لوگوں کے رنگ زرد ہیں، لوگ اداس ہیں۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ دکانیں بند ہیں، بازار بند ہیں، کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا مدینہ کا چراغ حسین مدینہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اب مدینہ میں کوئی رونق نہیں رہی۔ کہتے میں دوڑ کے گیا بنی ہاشم کے محلے کی طرف اور میں نے دیکھا مولا حسین جو ہے وہ کرسی پر بیٹھے ہیں، محمل تیار ہو رہے ہیں، سواریاں تیار ہو رہی ہیں،
بنی ہاشم کے جوان ہیں، محمودوں کو ترتیب دے رہے ہیں، سامان لادا جا رہا ہے، میں یہ منظر دیکھ رہا ہے، اور بھی لوگ منظر دیکھ رہے ہیں۔ پھر ایک دم ایک آواز آئی، اے مدینہ کے لوگوں اپنی آنکھیں جھکا لو، پیچھے ہٹ جاؤ، رسول زادیوں نے محمود پہ سوار ہونا ہے، رسول کی بہو بیٹیوں نے سوار ہونا ہے۔ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں ایک ایک محمل لایا جاتا ہے اور ایک ایک بیوی کو سوار کیا جاتا ہے۔ ایک جوان ایک بیوی کو سوار کر رہا ہے، پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ حسن مصطفیٰ کا یتیم ہے، اپنی ماں کو سوار کر رہا ہے۔ علی اکبر کو دیکھا، وہ اپنی ماں کو سوار کر رہے ہیں، بیویاں سوار ہو رہی ہیں، لیکن ایک بیوی ایسی آئی کہ اب حسین کرسی سے اٹھ گئے۔ اجرکم اللہ، اب بنی ہاشم کے جوانوں نے اس بیوی کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ اب عباس جھک جاتے ہیں، اپنا زانو زمین پہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں آقا جادی میرے زانو پہ پاؤں رکھو، سوار ہو۔ علی اکبر اور قاسم ہاتھ پکڑتے ہیں، آج زینب اس شام سے سوار ہو رہی ہے، ایک یہ سوار ہونا تھا اور ایک 11 محرم کا سوار ہونا تھا۔ 11 محرم کا کیا سوال ہونا تھا؟ تاریخ لکھتی ہے نظرت یمینا و شمالا، زینب کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے، بے پلان اٹھے ہے، ہاتھ بندے ہوئے ہیں، کہتی ہیں اکبر کہاں ہو، قاسم کہاں ہو، آج مجھے سوار کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ لعنت اللہ علیہ